وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے عقائد کا بیان جاری سے سماعت فرمائیں۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقعی رہا قلبی دیدار یا خواب میں یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یعنی یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمایا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ کائنات میں صرف یہی ایک ذات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بھی اللہ کا دیدار حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے معاذ اللہ رب العالمین کہ میں نے اللہ کی زیارت کی ہے، تو وہ گویا کہ غیر ممکن کو ممکن بتاتا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن ہے، یعنی پاسبل ہے بلکہ واقع ہے، یعنی ایسا ہوگا بھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے اپنے رب کو دیکھنے والے۔ یعنی قیامت کے دن ہر سنی مسلمان، سنی صحیح عقیدہ جو اپنے ایمان کو سلامت لے کر گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ رہی بات قلبی دیدار کی یا خواب میں، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر خواب میں اللہ کا دیدار کرنا، تو یہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام نے بھی اپنی ظاہری زندگی میں اللہ کا دیدار خواب میں کیا یا دل سے کیا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کمال اولیاء اللہ کے لیے بھی حاصل ہے کہ اولیاء اللہ بھی اللہ کا دیدار خواب میں کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا خواب میں 100 مرتبہ دیدار کیا۔ 100 مرتبہ خواب میں رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ خواب میں یعنی ظاہری زندگی میں سب کی آنکھ سے جاگتے ہوئے حالت میں نہیں، بلکہ خواب میں جاگتے ہوئی حالت میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تو ہوگا قیامت کے دن، ہر مسلمان کو ہوگا، جنت میں ہر مسلمان کو ہوگا۔ تو اب یہ دیدار کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جسمانیات سے پاک ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں، وہ دشا سے بھی پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، وہ زمان سے مکان سے پاک ہے۔ جبکہ ہم اگر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے اور ہماری نگاہ اس پوری چیز کو گھیر لیتی ہے۔ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں،
تو میرا وجود آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی آپ کی نگاہ نے میرے وجود کو گھیر رکھا ہے اور میری نگاہ نے آپ کے وجود کو گھیر رکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اور قیامت کے دن مسلمان اللہ کا دیدار کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو اللہ عز و جل کا دیدار بلا کیف ہے، بلا کیف یعنی بغیر کیفیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے فلاں صاحب کو دیکھا ہے، میں کہوں گا ہاں دیکھا ہے، تو کہے گا کیسے کیسے دیکھا ہے، تو میں بتا بھی دوں گا کہ بھائی میں نے ان کو ایسے دیکھا تھا کہ وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، یا یہ کام کر رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے۔ ان کی کیفیت میں بیان کروں گا کہ وہ ایک قالین پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو اب اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بغیر کیفیت اس کا دیدار ہوگا، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ یہ دنیا کے اندر بتایا نہیں جا سکتا کہ کیسے دیکھیں گے، کیونکہ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ فلاں چیز ہم سے پاس تھی، ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھی، 2 ہاتھ کے فاصلے پر تھی، ہمارے قریب تھی یا ہم سے دور تھی، یہ فاصلہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے اندر ہوتی ہے، یا وہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف تھا یا الٹے ہاتھ کی طرف تھا یا نگاہوں کے سامنے تھا۔ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن اللہ کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ جب اللہ کو دیکھیں گے تو ان سب چیزوں سے پاک، یہ کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ پھر رہا یہ کہ بھائی جب یہ کوئی بھی چیز نہیں تو انسان تو کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو ایسے ہی دیکھتا ہے، بغیر اس میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھے گا یا تو اپنے دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، اپنے سے اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، اپنے سامنے دیکھے گا، اپنے پیچھے دیکھے گا۔ انسان کا دیکھنا تو ایسے ہی ہے، اور قیامت کے دن بھی انسان انہی آنکھوں سے دیکھے گا، تو پھر کیسے دیکھے گا؟ تو یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں ہے۔ جہاں پر کیوں کا سوال آ جائے تو اللہ کی ذات کے لیے کیوں کا دخل نہیں ہے کہ یہاں آپ کیوں کر کے سوال کر سکے کہ یہ کیسے ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے محبوب کے کرم سے جب اللہ کا دیدار ہوگا تو بتا دیا جائے گا کہ کیسے دیکھا۔ بہرحال ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رساں نہیں۔ جو خدا ہے اس تک عقل پہنچ نہیں سکتی ہے، اور جہاں تک ہماری عقل پہنچ رہی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے ہماری عقل آسمان کو سمجھ رہی ہے، آسمان خدا نہیں ہو سکتا، پہاڑ کو سمجھ رہی ہے، پہاڑ خدا نہیں ہو سکتا، زمین کو سمجھ رہی ہے، زمین خدا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی بزرگ انسان کو سمجھ رہی ہے، وہ بزرگ انسان خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ بعض مذاہب کا عقیدہ ہے کہ وہ کوئی بڑی شخصیت کو دیکھ لیا، بڑی طاقتور پاورفل شکتیشالی چیز کو دیکھ لیا تو وہ اس کو خدا سمجھ بیٹھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری عقل میں وہ چیز آ رہی ہے نا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ خدا وہ ذات ہے جہاں تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، اور جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا یہ ابھی عقل میں آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر عقل میں آ جائے گا تو پھر جس کو دیکھا وہ خدا نہیں ہوگا، اور جب وہ عقل میں نہیں آ رہا ہے تو یہی ہے کہ جس وقت ضروری بھی تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز عقل میں آ جائے۔ آدمی یہ سوچتا ہے، آج کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو چیز عقل میں نہ آئے ہم کیسے مان لیں؟ تو آج سے 10 20 30 سال پہلے کیا یہ موبائل عقل میں آتا تھا؟ لیکن لوگ اس وقت کہتے تھے کہ بھئی ایسی چیز ہوگی، تو مانتے تھے کہ نہیں مانتے؟ آج سے 100 سال پہلے لوگوں کے سامنے اگر یہ بات بتائی گئی ہوگی کہ بھائی ایک چیز ایسی نکلے گی کہ آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے بولے گا اور پورے شہر میں اس کی آواز سنائی دے گی مائک کے ذریعے، تو 100 سال پہلے کے لوگ اس کو مان سکتے تھے کہ بھئی یہ تو عقل میں نہیں آ رہی، کیسے مانے ہم؟ لیکن پھر بعد میں جب یہ چیز ہوئی تو ماننا پڑا کہ نہیں ماننا پڑا۔ تو ایسے ہی
ہر چیز عقل میں آ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. عقل کی جتنی طاقت ہوتی ہے عقل اس چیز کا ادراک کرتی ہے, اس چیز کو جانتی ہے, اور عقل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تو پھر عقل اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتی. تو اسی طریقے سے اسلام کی بہت سی باتیں وہ جو عقل میں نہیں آ سکتی, عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے, عقل کی وہ عقل ہی کے مطابق ہے, لیکن عقل میں طاقت نہیں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے. جیسے آج بھی ہم کچھ ایسی باتوں کو سنتے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی. کئی ہم ایسی باتوں کو سنتے ہیں کہ اب ایسے آلات اور ایسے ریکارڈنگ تیار ہوں گے کہ جو 1400 سال پہلے جو باتیں ہوئی ہیں اس بات کو بھی وہ ریکارڈ کر دیں. ایسی باتیں ہم سنتے ہیں, سائنس اس کی تحقیق میں لگی ہوئی ہے, لیکن ابھی ہم اگر بیٹھ کے یہ بات کریں کیونکہ ہمارے سامنے وہ چیز ہی نہیں ڈھونڈ دیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے تو نہ جانے کتنے لوگ آئے گئے, اس جگہ پر بولا, بات کیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ چیز آ جائے گی تو ماننا پڑے گا. تو ایسے ہی ہے کہ عقل کی ایک حد ہے اور عقل اپنی حد تک سوچتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہیں اگر وہ ہماری عقل میں نہیں آتی تو قصور ہماری عقل کا ہے, اللہ کی قدرت کا کوئی قصور نہیں ہے. تو بس اسی طریقے سمجھ لیجیے کہ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ کیفیت سے دیکھتا ہے, اور جو چیز کیفیت میں نہیں آتی وہ عقل میں نہیں آتی. تو اللہ کا دیدار عقل میں نہیں آتا اگر کوئی یہ کہے تو غلط ہے. جبھی عقل کا قصور ہے, جب دیکھیں گے اس کو بتا دیں گے کہ ہم نے اللہ کو کیسے دیکھا, کیونکہ آدمی جب مشاہدہ کر لیتا ہے تو اس چیز پر یقین کر لیتا ہے. اور یہ بات ہے قرآن کریم میں جو ہوئی کہ اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے, اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. جب قرآن فرما رہا ہے تو اب ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں تو ماننا ہے کہ ہاں ضرور دیکھیں گے, اور جب دیکھیں گے تب بتائیں گے کہ کیسے دیکھا. تو وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کر لے یہ محال ہے, یہ پاسبل ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ہم اللہ کا دیدار کریں اللہ کے فضل سے تو ہماری نگاہ اس کو گھیر لے, یہ پاسبل ہے. اس لیے کہ خدا وہ ہے جو کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتا ہے. خود ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, نگاہیں اس کو گھیر نہیں سکتی اور وہ ساری نگاہوں کو گھیرے ہوئے. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کا معاملہ. لہذا بس ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کسی کے لیے بھی اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ یہ آپ کی خاصیت تھی اور آپ کو اللہ نے شب معراج اپنا دیدار کرایا. اور ان کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں تو جیتی آنکھ سے جاگتے میں اللہ کو دیکھتا ہوں تو ایسا شخص جو ہے مردود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کا دیدار ہی ممکن ہی نہیں ہے دنیا کے اندر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر یہ کہ آخرت میں ہر مسلمان کے لیے ممکن ہے, پاسبل ہے, بلکہ ہوگا, بلکہ یہ ہوگا. یہ عقیدہ ہمیں اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے. اور پھر جب اللہ کا دیدار ہوگا تو بغیر کیفیت کے ہوگا. کیسے ہوگا؟ بغیر کیفیت کے ہوگا. یہ نہیں کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے اس طریقے سے ہوگا, ایسا نہیں, بلکہ اللہ جیسا چاہے گا ویسا ہمیں دیدار کرا دے گا. وہ ہر بات پر قادر ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان عقیدوں پر عمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, مرتے دم تک انہی عقائد پر قائم و دائم فرمائے. آمین بجاہ نبی رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ